چوکی اسکول ایک خوفناک عمارت۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، رام گڑھ کے علاقے میں ایک پرائیویٹ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا جو کہ چوکی اسکول کے نام سے مشہور تھا۔ اس اسکول میں لڑکے لڑکیاں اکٹھا پڑھا کرتے تھے اور اسکول کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا گراؤنڈ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی پرانی کھنڈر نما عمارت بھی واقع تھی جو کہ تقریباً پاکستان بننے کے پہلے کی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ عمارت مغلیہ دور کی تھی اور کئی سال بعد اس میں کسی سکھ فیملی نے رہائش بھی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی تھیں۔ اس عمارت کے آنگن میں بہت سارے گھنے درخت لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی آنگن میں آتی تھی، اور پورے آنگن کا فرش کچا اور ہری ہری گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس عمارت کی ایک دیوار اسکول کی لیٹرینوں کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی تھی، جبکہ دیوار کا دوسرا حصہ اسکول کے آنگن سے لگتا تھا۔ دوسری طرف سے دیوار گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی۔ ان دیواروں کی اونچائی صرف چند فٹ ہی تھی، جس کو کوئی 10-12 سال کا بچہ بھی آسانی سے پھلانگ سکتا تھا، اور عمارت کے آنگن میں ایک پرانے دور کا گیڑ کر نکالنے والا پانی کا نلکا بھی لگا ہوا تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس نلکے میں سے اکثر بنا گیڑے خود ہی پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور پرانے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نلکے کو کوئی گیڑتا ہے پر نظر نہیں آتا، بس نلکے کا ہینڈل خود ہی اوپر نیچے ہونے لگتا ہے اور پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس عمارت میں ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، کیونکہ رات کے وقت اس جگہ بہت زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے رات میں نہ تو اسکول میں کوئی لائٹ چلائی جاتی اور نہ ہی اس عمارت میں کوئی بجلی وغیرہ کا کنیکشن لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سونے پر سہاگا گراؤنڈ میں اس کے اطراف میں بھی کوئی لائٹ نہیں لگائی گئی تھی، بس کچھ آس پاس چند گھر تھے جن میں لائٹیں جلتی تھیں۔ ان سے تھوڑا بہت روشنی اسکول میں پڑتی تھی۔ ایک بار دوپہر 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اسکول کو چھٹی ہو چکی تھی اور سارے بچے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، یہاں تک کہ کوئی چوکیدار بھی اسکول میں نہیں تھا۔ اتنے میں ایک ریڑھی والا اسکول کے پاس سے گزرا اور گرمی کی شدت سے اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی پر کہیں پانی نظر نہیں آیا، کیونکہ آس پاس گھر بہت دور تھے۔ اس کی وجہ سے وہ تھک کر اسی اسکول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور کچھ ہی پل کے بعد اس نے پھر سے پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تبھی اس کی نظر اسکول کے آنگن میں لگے ہوئے نلکوں پر پڑی۔ اس نے ریڑھی سے ایک گلاس نکالا اور اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول میں لگے نلکوں کے پاس گیا، اور نلکے کو کھول کر دیکھا تو اس میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب نل کھول کر دیکھے پر کسی میں سے بھی پانی نہیں آیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ اس کو پانی کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس عمارت کے قریب پہنچ گیا اور دیکھا کہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں ایک گیڑنے والے نلکے سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے دیوار کو پھلانگ کر نلکے کے پاس پہنچ گیا اور گلاس میں پانی بھر کر پینے لگا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اچانک اسے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت ساتھ والے گراؤنڈ سے گزر رہی ہوگی جو کسی بچے وغیرہ کے ساتھ ہنس رہی ہوگی، اور اس نے پھر سے ایک گلاس پانی بھرا، ادھر ہی پاس میں لگے ہوئے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ درخت کافی سایہ دار تھے اور یہ پوری جگہ درختوں سے بھری ہوئی تھی اور پرسکون بھی تھی، تو اسی وجہ سے اس نے کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنا مناسب سمجھا اور بیٹھ کر دور سے ہی عمارت کا معائنہ شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے اس کو کسی عورت کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے واپس اسکول کی طرف پھلانگنے لگا تو اچانک اس نے عمارت کے اندر سے خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری آواز میں دھاڑا ہے اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسکول کی دیوار پر سے اسکول کے آنگن میں چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف جانے لگا تو دیکھا اسکول تو دوسری طرف ہے، اور جس جگہ یہ پھلانگا ہے یہ تو وہی عمارت تھی۔ اس نے دیوار سے پھلانگی تھی اور اسکول میں داخل ہوا تھا تو دیکھا کہ اسکول ابھی بھی دوسری طرف ہے اور یہ وہی عمارت کے آنگن میں کھڑا ہے جہاں سے یہ اسکول میں کودا تھا، اور وہ خوفناک آواز کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ پوری طرح سے ڈر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے پھر سے اسکول کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہاں سے سیدھا باہری دیوار کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر اسکول سے باہر نکل آیا۔
اور باہر آ کر جب اس نے اسکول کے آنگن میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک کالی سیاہ بھیانک شکل والی عورت اس دیوار پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو اس جگہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور سب محلے والے سمجھے تھے کہ اس کو یرکان ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو اسپتال پہنچا دیا، لیکن جب شام کو اس کے گھر والے اس کو اپنے ساتھ واپس لائے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو یرکان نہیں ہے بلکہ اس نے کوئی ہوائی چیز دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ کافی بہتر ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے میں طرح طرح کی چیم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے اسکول کو آبسیب زدہ کہا تو کسی نے اس عمارت کو ہوائی چیزوں کا گھر کہنا شروع کر دیا۔ تبھی ایک بوڑھا سا شخص آیا، اس نے اپنی ٹانگ سے کپڑا اٹھایا اور گہرے زخم دکھائے جو ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے بہت سارے خنجروں سے اس کی ٹانگ چھلنی کر دی ہو۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے پر ان کو دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو تم سب اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ریڑھی والا وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا ہے، ورنہ اس جگہ جو چیزیں ہیں اگر ان سے ان کا سامنا ہو جائے تو اس کو وہاں سے صحیح سلامت واپسی نہیں آنے دیتی۔ یہ زخم جو میری ٹانگ پر ہیں، آج میں تم لوگوں کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو کہ ان زخموں سے جڑی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے بتایا کہ ایک بار وہ شام میں اپنے عزیز کے ساتھ چوکی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب ہم اسکول کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے لگے تو اتنے میں کسی عورت نے ہمیں اسکول کے اندر سے آواز دی۔ ہم نے گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش خاتون اسکول کے آنگن میں کھڑی ہے۔ ہم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں اور اس وقت بند اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے ہم سے کہا کہ میرا شوہر شہر سے کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے اور میرا بچہ اسکول نہیں آیا، تو اس کو میں نے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ پھر کسی سے پتا چلا کہ وہ اسی اسکول میں کہیں چھپا ہوا ہے، اسی وجہ سے میں اسے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں، پر یہ اسکول تو بہت بڑا ہے اور یہاں روشنی بھی نہیں ہے، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں میرے بچے کو ڈھونڈنے میں؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی آواز تو عورتوں والی تھی پر تھوڑی عجیب سی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ناک میں بول رہا ہو۔ پھر میرے عزیز نے کہا، چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں، بیچاری اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور اس خاتون سے کہا کہ آپ ادھر ہی رکیں، ہم اندر جا کر کلاسوں میں دیکھتے ہیں۔ اس خاتون نے لمبے سے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے جیب سے ماچس نکالی اور زمین سے کچھ کاغذ اکٹھا کر کے ان کو آگ لگانے ہی لگا تھا کہ وہ خاتون جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خاتون سے کہا، بی بی کیا ہوا؟ لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہ دیا اور دور کھڑی چپ چاپ دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا شاید پریشانی میں اس نے سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اور میرا عزیز کاغذوں کو ہاتھ میں لیے کلاسوں میں دیکھنے لگے۔ جب کاغذ بجھنے والا ہوتا تو ہم دوسرا جلا لیتے۔ ہم نے ایک ایک کلاس میں جا کر دیکھا پر کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اتنے میں میرے عزیز نے کہا، یار ایک ایک کلاس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں چل کر۔ اس کے بعد جب ہم آخری کلاس کی چھان بین کر کے باہر آئے تو دیکھا کہ خاتون کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، پر ہم جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں خاتون کھڑی تھی تو وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ خاتون کہاں گئی، اتنے میں اسکول کے ساتھ والی کھنڈر نما عمارت سے ہمیں خاتون کی آواز آئی۔ اس نے ہمیں کہا کہ میرا بچہ یہاں اندر ہے۔ اس خاتون نے ہمیں کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، بی بی تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بچہ اس کھنڈر کے اندر ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ مجھے اس کی آواز اس عمارت کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑے پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں تو کسی بچے کی آواز سنائی نہیں دے رہی، اس خاتون کو کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تبھی مجھے میرے عزیز نے کہا، یار مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اب تو رات ہو چکی ہے اور اس کھنڈر میں جتنا اندھیرا ہے اس میں کوئی بچہ تو کیا کوئی بڑا بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا، ہاں یار شاید تم صحیح کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ اسی وجہ سے شاید اندر چلا گیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار پھر ادھر جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ خاتون عجیب و غریب آواز میں رونے لگی۔ تبھی میں نے اس خاتون کو کہا، بی بی رو مت، ہم آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ میں تو ایک دم سے وہ خاموش ہو گئی۔ میں آگے بڑھ گیا اور دیوار کو پھلانگ کر اسکول سے اس عمارت میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے عزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آ جاؤ یار جلدی، بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔ اس نے آ کر ماچس جلانی تھی۔ میرے عزیز نے میری طرف بڑھتے ہوئے اچانک سے رک گیا۔
میں نے پھر سے سخت لہجے میں اپنے عزیز کو کہا، یار اب رک کیوں گئے ہو؟ تو میرے عزیز نے ڈرے ہوئے انداز میں مجھے واپس مڑنے کو کہا اور مجھ سے بولا، اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خاتون بہت ہی خوفناک شکل میں تھی۔ اس کا قد میرے سے 4 گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کے بال نیچے زمین پہ لگ رہے تھے، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے اور اس کے دانت اس کے ہونٹوں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں تو مرنے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے اس جگہ سے اپنے عزیز کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو اس منحوس عورت نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میری ٹانگ میں چھری کی طرح گھس گئے اور میں منہ کے بل اسکول میں گر گیا۔ میں نے گرتے ہوئے جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ اسکول سے باہر کی طرف میں بھاگ رہا تھا تو اسکول کے گیٹ کے اوپر 3 اور بھیانک عورتیں اپنے پاؤں کو ہلاتی ہوئی مجھ پر خوفناک آواز ہنس رہی تھیں۔ میں نے اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں میرے عزیز نے، جو کہ اسکول کی باہری دیوار کو پھلانگنے ہی والا تھا، اس نے مجھے پیچھے آتے دیکھا تو وہ رک گیا۔ اس نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے ماچس جلائی تو وہ عورتیں جو گیٹ کے اوپر بیٹھی تھیں چلاتی ہوئی دیوار سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف بھاگنے لگیں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے ہمت کر کے مجھے دیوار پر چڑھایا اور مجھے اسکول کے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد جب وہ دیوار پر چڑھ کر میری طرف کودنے لگا تو جو سب سے پہلی عورت تھی وہ عجیب طریقے سے دیوار پر بھاگتی ہوئی میرے عزیز کی طرف بڑھی اور اس نے میرے عزیز کے سر پر پیچھے سے ہاتھ مارا اور وہ میرے پاس آ کر گرا، لیکن اس کے سر کے پیچھے سے بہت خون بہنے لگا۔ ہم دونوں بس جلدی سے وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگنے لگے۔ وہ چیزیں اسکول کی دیوار پر بیٹھی ہم پر پھر سے ہنس رہی تھیں اور جب ہم گھر پہنچے تو میرے عزیز کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ صحیح تو ہو گیا لیکن اس کی دماغی حالت پوری طرح کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور میں آج بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول پایا۔ اس بارے میں نے جب بھی کسی کو بتانا چاہا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ تو آج بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ جو کہ اس ریڑھی والے کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ برا ہونے سے پہلے ہی یہ وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے اسکول لگا اور بہت سے بچے پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی رابعہ واش روم کے لیے گئی اور اچانک سے چیخیں مارتی ہوئی کلاس میں بھاگ کر داخل ہوئی۔ کلاس کے ایک کونے میں جا کر سہم کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سب بچے اچانک سے چونک گئے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ٹیچر نے بھی گھبرا کر جلدی سے پوچھا، رابعہ کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے تمہیں اور تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے بولا، ٹیچر وہاں باتھ روم میں کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے اور اس کے بڑے بڑے دانت ہیں۔ ٹیچر نے کہا، دیکھو بیٹا تم اس طرح سب کو ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ دیکھو دن کا ٹائم ہے اور ہم سب لوگ یہاں ہیں، مجھے لگتا ہے تم شاید اپنی پرچھائی سے ڈر گئی ہو۔ چلو چپ کرو، رونا بند کرو، شاباش۔ لیکن لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے پھر سے کہا، ٹیچر میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہاں کوئی ہے۔ تو ٹیچر نے کہا، اچھا پہلے تم رونا بند کرو، ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلو میرے ساتھ۔ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی۔ اس نے کہا، نہیں ٹیچر میں نے اب ادھر نہیں جانا۔ ٹیچر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹیچر باہر باتھ روم میں گئی اور کچھ بچے بھی ٹیچر کے پیچھے چلے گئے۔ جب ٹیچر نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو باتھ روم میں کوئی نہیں تھا اور پھر ٹیچر نے باری باری 2 اور باتھ رومز کے دروازے کھول کر دیکھے، ان میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ٹیچر نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب نے دیکھا نا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، جی ٹیچر، رابعہ ایسے ہی ڈر گئی ہے۔ اس کے بعد سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کلاس کی طرف چلے گئے۔ ٹیچر نے بچوں سے کہا، بس کرو تم سب، اب خاموشی سے پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے بعد بچے خاموش ہو کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئے اور ٹیچر نے رابعہ سے کہا، رابعہ تم بھی ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ اٹھ کر لڑکی ٹیچر کے پاس چلی گئی۔ ٹیچر نے کہا، بیٹا ہم سب یہاں ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں کوئی نہیں ہے اور ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی ہم لوگ ایسے ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن جب بھی ڈر لگے تو ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ڈر نہیں لگے گا۔ اب تم کلمہ طیبہ پڑھ کر خود پر پھونک مارو۔ رابعہ نے کلمہ پڑھا اور خود پر پھونک ماری۔ اس کے بعد ٹیچر نے کہا، اب کیسا لگ رہا ہے رابعہ؟ رابعہ نے سر میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، جی ٹیچر اب ٹھیک ہے۔ ٹیچر نے اسے شاباش دی اور کہا، اب تم جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو اور سبق یاد کرو۔ اس کے کچھ دن بعد ہاف ٹائم بریک ہوئی اور بچے اسکول کے آنگن میں کھیلنے لگے اور سبھی ٹیچر سائڈ پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ اتنے میں کسی بچے نے ٹیچر کو آواز لگائی، ٹیچر وہ دیکھیں۔ جب ٹیچر نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ ساتھ والی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے؟
اور जब टीचर ने उधर जाकर देखा तो एक बच्चा साथ वाली इमारत के आंगन में बेहोश पड़ा था। टीचर ने जल्दी से सर आरिफ को बुलाया, जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने जल्दी से दीवार फलांगी और बच्चे को हाथों में उठाकर वापस स्कूल में ले आए और उसको एक टेबल पर लिटा दिया। इस पर जल्दी से पानी के छींटे मारे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। इतने में आरिफ सर ने इसके माथे पर हाथ रखा तो सर आरिफ ने कहा कि इसको तो बहुत तेज़ बुखार है। फिर एक मैडम ने इसके हाथ को पकड़कर देखा और बोली, ये तो वाकई ही बहुत तेज़ तप रहा है, इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं, इसके घर वालों को भी इतला दें। इसके बाद सर आरिफ ने स्टाफ को कहा कि आज बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दो और कोई इस बच्चे के घर वालों के जाकर इतला दे, हम इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। इस दिन स्कूल जल्दी बंद हो गया और सब बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। और अगले दिन जब स्कूल दोबारा लगा तो एक आदमी स्कूल में आया। उसने सर आरिफ को बताया कि मेरा बच्चा जो गुज़श्ता रोज़ बेहोश हुआ था, अब वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे 2-3 दिन का आराम करने का कहा है। इस वजह से मैं एक तो आपसे 2-3 दिन की छुट्टी लेने आया हूँ और दूसरा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो सर आरिफ ने कहा, जी जी कहिए, क्या बात करनी है आपने। तो इस आदमी ने कहा कि जब मेरा बच्चा होश में आया तो उसने हमें बताया कि जब वो पानी पीकर क्लास में जा रहा था तो स्कूल के साथ वाले घर में एक खिलौना पड़ा था। जब मैं इस घर में खिलौना उठाने गया तो मैंने इस घर में किसी लंबे दांत वाली औरत को देखा था। इस औरत ने मेरी तरफ घूर कर देखा तो मैं नीचे गिर गया और उसके बाद मैं डॉक्टर की दुकान पर था। यह सब सुनकर सर आरिफ सोच में पड़ गए और इसके बाद सर आरिफ ने कहा, देखिए मुझे लगता है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और हो सकता है कि ऐसे में इसने जागते हुए कोई ख्वाब देख लिया हो और वो इसके जहन में बैठ गया हो, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और होश में आते ही इसने आपको ये सब बताया है। तो वो आदमी बोला, जी सर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं सिर्फ आपके दिल की तसल्ली के लिए आपके पास आया था कि शायद ऐसा वैसा कुछ हुआ हो। तो सर ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारा दिन बाकी बच्चे भी यहाँ खेलते रहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई बच्चा मुझे ज़रूर बताता। इसके बाद इस आदमी ने कहा, जी भी मुझे भी लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद इस आदमी ने अपने बच्चे की 3 दिन की छुट्टी ली और चला गया। तभी एक टीचर ने सर आरिफ से कहा, सर कल मेरी क्लास में एक लड़की राबिया ने भी मुझे ऐसा ही कुछ बताया था। सर आरिफ ने फ़ौरन हैरानी से टीचर की तरफ देखते हुए कहा, क्या? तो टीचर ने फिर से कहा कि सर मेरी क्लास में एक लड़की ने मुझे बताया था कि इसने बाथरूम में किसी लंबे लंबे दांत वाली ड्रोनी सी औरत को देखा है। सर ने कहा, तो क्या आप ये भी कहना चाहती हैं कि वो वाकई ही ऐसा कुछ है? टीचर बोली, पता नहीं सर, पर दोनों बच्चे एक ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जो हम लोग नहीं जानते। ये सुनकर सर मुस्कुराने लगे और बोले, देखें मिस नीलम, आप ये क्यों नहीं सोचती कि इस बच्ची ने जब आपको ये सब बताया हो तो वो बच्चे ने भी ये बात सुन ली हो, यही बात अपने जहन में बिठा ली हो और इसी वजह से वो बीमार हो गया और बेहोश हो गया। तो टीचर ने कहा, जी सर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी हमें एक चौकीदार तो रख लेना चाहिए जो कि बच्चों पर नज़र रखे, ताकि कोई भी बच्चा इस खंडरनुमा इमारत की तरफ ना जाए, और कभी कभी तो मुझे भी इस इमारत से खौफ आता है। तो सर आरिफ ने कहा, हाँ ये बात तो आपकी समझ में आती है कि वो कदीम इमारत है और हो सकता है कि इसमें कोई जानवर वगैरह भी रहते हों, जैसा कि कुत्ते, बिल्लियाँ, चमगादड़ वगैरह, और कोई बच्चा वहाँ जाकर खो भी सकता है, तो इसलिए हमें बच्चों की हिफाजत के लिए चौकीदार रख लेना चाहिए। इसके बाद सर आरिफ ने टीचर से कहा कि मैं आज ही किसी से बात करके चौकीदार का बंदोबस्त कर लूँगा, अब आप अपनी क्लास में जाएं, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके बाद टीचर क्लास में चली गई और सर आरिफ स्कूल से बाहर चले गए। कुछ देर के बाद टीचर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ थी कि एक और लड़की उठी और टीचर से कहने लगी कि मुझे बाथरूम जाना है। टीचर ने कहा, हाँ हाँ जाओ, लेकिन उस लड़की ने टीचर से कहा कि टीचर आप भी मेरे साथ चलें, मुझे डर लगता है। तो टीचर ने कहा, अच्छा आओ चलो मैं चलती हूँ। इसके बाद लड़की बाथरूम में गई और बोली, टीचर मैंने दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, आप दरवाजे के पास ही रहिएगा। टीचर ने कहा, अच्छा चलो जल्दी करो। ये कहकर टीचर दरवाजे के पास टहलने लगी कि अचानक बाथरूम से लड़की की दिल खराश चीखों की आवाज़ें आने लगीं। टीचर ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो टीचर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो लड़की बाथरूम में बैठी थी इसकी चोटी को किसी ने ऊपर की तरफ खींचकर बाथरूम की छत पर लगे हुए एक लोहे के गार्डर से लपेट दिया था और लड़की हवा में लटकी हुई चीखें मार रही थी। टीचर ने जल्दी से एक बेंच उठाकर बाथरूम में रखा और इस पर चढ़कर जल्दी से लड़की को चोटी से छुड़वा कर नीचे बिठाया और लड़की डर से कांप रही थी।
اور ٹیچر بھی ان کی چیخو پکار سن کر باقی ٹیچرز بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد اس کی اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔